بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. پینڈو لوگ آپ کو پتا ہے بالکل دو ٹوک سادہ سی بات کرتے ہیں. اس نے آ کے سیدھا کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہی انسان کی کامیابی ہے. پیغمبر سے سب سے بڑی چیز یہی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جنت میں ان کا پڑوس مانگ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کو قائم رکھو. یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, تم جنت میں چلے جاؤ گے. 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان کے فرض روزے رکھو. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا, ورنہ وہ 5ویں چیز بھی ہے. سب کے ساتھ آپ نے فرض فرض کے لفظ بولے. تو وہ وہاں سے مڑا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ استقامت پہ بھی رہے گا, یعنی جو اس نے دعویٰ کیا نا اس پہ قائم رہے گا. کتنا خوش نصیب شخص تھا. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. اس میں کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتہ چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے, تم 5 نمازیں فرض ادا کرو. تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض؟ تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے, اس میں اضافہ کر لو. اور یہ یاد رکھیے گا سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری ٹرمز فقہا کی ہیں. احادیث میں 2 ہی ٹرمز ہیں, فرض اور نفل. اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال, مال غنیمت, اضافی مال. کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد مال ہتھیانا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے, یہ تو اضافی ایک بونس مل جاتا ہے. نفل کہتے ہیں اضافی کو. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو, ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا, یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتایا فرض, کم ہی میں نہیں کروں گا. اور وہاں سے جب مڑا نا نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کے لیے یہی کچھ چاہیے. ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, فضیلت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 12 سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے. 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے. اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا, بس یہ اضافی ہے, محل بنائے گا. کہیں ایک فضائل اور بھی اعمال کے اوپر ہے. تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ظلم ہے. ہاں آپ وتر ہیں وہ بھی نفلی ہے, مسند امام احمد میں ہے, سنن دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے, وہ سند کمزور ہے. دارمی اور مسند احمد کی سند متصل ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نہ, پڑھ لو, افضل ہے. وہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 بھی, 11 تک, 13 تک ہیں, 1 بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر پہ پایا, البتہ 1 میں حرج نہیں ہے. یعنی 3 پسندیدہ ہے, ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں. اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی 10 مبشرہ میں سے, بڑے صحابہ میں سے, سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں, ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی. سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا. تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے
تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لانتی ہو جائیں گے. وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے. اور بھی اور چیزیں ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کیے ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی. نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وطر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وطروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا. تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا. بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی. باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے. کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17. یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ الف لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے. تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی الاسلام نے سہولت دی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ، کہ نبی الاسلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی. تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی. اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے یا درس قرآن. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے مغرب عشاء نو جمع کیتا ہے مغرب کا. یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن. پھر ابن بعد نے تارے دکھائے. انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا. انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام یہ کرتے تھے. تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی. جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا. جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے. اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں. یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے. اس پہ تو حنفی بھی قائل ہیں کہ جمع سوری جائز ہے. ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے. یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں. تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو. تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی. اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے. تو یہ آپ امت کو مشکل میں نہ ڈالیں، احادیث کا بھی تھوڑا مطالعہ کر لیں، بابوں سے نکلیں، کتابوں کے دین پہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کا دین اور ہے. اب آ جائیں کہ نبی الاسلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی الاسلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ الاسلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی الاسلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی ہے. جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو؟ تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے. ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے. سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے. رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے. اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا. اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے رہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا. عملاً وہ کافر ہے. ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے. تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا. پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی جو نماز پڑھنے والا ہے. اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل، نہ نجات. الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں، ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں، دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا، آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی۔ صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت موقدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں۔ جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا، جس کی پرسش ہونی ہے، وہ 17 رکھتے ہیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے۔ اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور فرض روزے رکھو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ شرک نہیں کرنا، شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے۔ اس کے بعد نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی، کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے، اس شخص کو دیکھ لے۔ اچھا، اسی کو سپورٹیو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں، وہی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی، جس کی حضور کے پاس آیا، تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں، نفل ہیں، وہ تمہاری مرضی، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو۔ اور یاد رکھیے گا، احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے۔ سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز، انفال مال غنیمت، اضافی مال، نفل کا مطلب اضافی چیز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ جو 2.5% ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو۔ پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے۔ کہ رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی، منڈے کا، تھرسڈے کا، ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرض یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں، میں نہ اس میں کمی کروں گا۔ اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ نجات پا گیا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھنی ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی ہے ایک، کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں، سنت روزے ہیں۔ ایام 20 کے 13، 14، 15 کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ یہ سنت موقدہ ہیں، یہ والے بھی روزے۔ کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے۔ کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خیرات نہیں کرتا اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی۔ الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکوٰۃ دیں، پھر کام چک کے رکھو جو مرضی، سانو بس مدرسے نو زکوٰۃ دے دو، تہاڈا مال پاک ہو گیا، 2.5% ہی دے دو۔ نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں؟ چھڑی عشاء دی 17 رکعتاں دس دیتی نے، صرف عشاء کی، حالانکہ دن رات میں 17 رکھتے تھی، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اس کی وجہ سے۔ الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے، جب ان کو یہ آسانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے۔
پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی۔ تابعین نے پوچھا کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے، اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا۔ اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی، نمازیں جمع کرنے والی آسانی، اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور ڈیٹیلڈ میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہیں، نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے، میں نے ساری احادیث ایچ ڈی کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر، عصر کے ساتھ ظہر، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی، جمع سوری بھی، اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑے گا۔ تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اور عصر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتی ہے مغرب عشاء کر لیں، چاروں کٹھی۔ اگر کوئی واقعی مجبور ہے، جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا، یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے، تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا، ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہاں دی نماز جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ملکین دو طریقے نال ٹھیک ہوگی ملکین، تو وہ آپ پڑھیں۔ لیکن میں ایک انصاف کروں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو۔ سنت نہیں، نفلی۔ یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں، حدیث کی ٹرم میں۔ تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا، آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے، لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے۔ اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، پڑھ لو۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، جواز کی حد تک درست ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نماز ہے، اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے۔ الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر، پوری زندگی۔ تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں گلاں کرنی چاہیے۔ سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے، خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھتے رہیں گے۔ عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہت چھوڑ دی ہو، یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو، پھر تو آپ کو بلیم کریں۔ اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے، لیکن جو نہیں پڑھ رہے، مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا آہستہ آہستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے لوگوں کو بتائی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے ہیں۔ تو چلیں، یہ کرونا کی اس شر میں سے یہ خیر نکلی ہے کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں، اذان سے ریلیٹڈ بھی، نماز سے ریلیٹڈ بھی، اور یہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی ہے، آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کسی کا زور نہیں ہے، تو اپنے گھروں میں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے ساتھ اذان بھی دیں، اقامت بھی کہیں، اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، چھڑیاں زانا نہ دو۔ اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں، وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ نہیں، جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا، اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے،
اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے نماز، چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی داخل ہوا ہے، جس طرح آج جہلم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا، تو اذانیں تو یہاں پہ 1:45 شروع ہوتی ہیں، کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے، تو 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں، تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم داخل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا۔ یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے، نمازوں کو جمع بھی کریں، اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ ظہر کا وقت 12:13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6:25 پہ ہو رہی ہے، تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں۔ اور مغرب 6:25 پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح آلموسٹ کتنے بجے داخل ہو رہا ہے جی؟ 4 بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے، 4 سے تھوڑی دیر بعد ہی داخل ہو رہا ہے، 4:35 کے، تو اس وقت تک آپ کسی بھی وقت رات کو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو آپ کیا مؤخر کر کے پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں، لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنے سادہ آپ کو میٹھے میٹھے مدنی مسائل بھی میں نے بتا دیے، باپا جانی کی برکت سے انہوں نے ایک معاملہ امت میں شروع کیا، اس کے جواب میں ہم نے آپ کو اتنا کچھ بتا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر علمی۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث، عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا
قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے۔ تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر دیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنے سے، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے،
آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا، وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہنے قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، وہ چھڑ دے، وہ ڈیوٹیاں لائی ہیں. کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ وہ بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہ جائے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے، یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن؟ غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے تھے، کسی کام نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا، امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. وہ بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں، اتنے جس غوث کی ڈیوٹی ہے انہوں لبو کرا. اس سے میں 295